بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ وہ سال کے 4 مہینوں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو حرم یعنی حرمت والے مہینے مانتے تھے، اور ان میں ہر قسم کے جدال و قتال کو ممنوع سمجھتے تھے۔ رجب کو انہوں نے عمرے کے لیے، ذوالقعدہ کو حج پر جانے کے لیے، ذوالحجہ کو مناسک حج ادا کرنے کے لیے اور محرم کو حج سے واپس آنے کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ گویا زمانہ جاہلیت میں یہ 4 مہینے امن و امان کے مہینے تھے۔ جس حرب فجار کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ایسی 3 جنگیں ہو چکی تھی اور یہ چوتھی حرب فجار تھی۔ حرب فجار عربوں کے جاہلی دور کی دوسری بے شمار باہمی لڑائیوں جیسی ایک لڑائی تھی، جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 20 سال پہلے ہوئی۔ اس کے متحارب فریقوں میں ایک فریق قیس اعلان تھے، جن میں بنو ثقیف اور بنو حوازن وغیرہ شامل تھے۔ دوسری طرف بنو کنانہ تھے، جن میں قریش بھی شامل تھے۔ قریش نے اس جنگ کو حرب فجار اس لیے قرار دیا کہ یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں شروع ہوئی، جو حرمت والا مہینہ تھا اور جس میں لڑائی اور قتل و غارت کو فجور، بدکاری، بد چلنی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس کا ذکر صرف اس لیے آتا ہے کہ یہ لڑائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی۔ قریش کے سارے خاندانوں بشمول بنی ہاشم نے بھی اس میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 20 سال کے تھے۔ اس لڑائی میں قریش کی مجموعی قیادت حرب بن امیہ کے ہاتھ میں تھی، اور بنو ہاشم کے قائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے۔ ان کے بھائی ابو طالب، حضرت حمزہ اور حضرت عباس بھی ان کے ساتھ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگی کارروائی میں حصہ نہیں لیا، اور اگر حصہ لینا کہا جائے تو وہ صرف اتنا تھا کہ جو تیر دشمن کی طرف سے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دے دیتے تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس لڑائی میں حصہ اتنا نہ لیتا تو بہتر ہوتا۔ علامہ سہیلی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچاؤں کے ساتھ گئے تھے، لیکن لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کوئی حصہ نہیں لیا۔ یہ جنگ اس بات پر شروع ہوئی تھی کہ بنو حوازن کے ایک سردار عروۃ الرحال نے نعمان بن منذر کے تجارتی قافلے کو اپنی امان میں عکاظ کے بازار میں لے جانے کا ذمہ لیا۔ نعمان کے دربار میں بنو کنانہ کا ایک سردار براد بن قیس بھی موجود تھا۔ اس نے بھی نعمان کے تجارتی مال کو اپنی حفاظت میں عکاظ پہنچانے کا ذمہ لیا۔ اس مسابقت میں عروہ اور براد میں سخت کلامی ہو گئی۔ براد نے عروہ کو للکار کر کہا، تو بنی کنانہ کے مقابلے میں بھی تجارتی قافلے کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے۔ عروہ بولا، او کتے، بکواس نہ کر،
میں نہ صرف بنو کنانہ سے بلکہ تمام دنیا کے لوگوں سے اس مال کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اس پر نعمان بن منذر نے اپنا تجارتی مال عروہ کی حفاظت میں دے دیا۔ اس وقت تو براد خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، لیکن اس نے موقع پا کر نجد کے بالائی علاقے میں عروہ کو قتل کر دیا اور سامان پر قبضہ کر لیا۔ عروہ کا قبیلہ بنو حوازن قبیلہ قیس ایلان کا بطن تھا اور قریش کا تعلق بنو کنانہ سے تھا۔ عروہ کے قتل کی خبر پھیلی تو قریش جو عکاظ میں آئے ہوئے تھے فوراً حرم کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن قیس ایلان نے ان کو حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی پا لیا اور دونوں فریقوں کے درمیان خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ دن بھر کی لڑائی کے بعد قریش حدود حرم میں پہنچ گئے اور لڑائی رک گئی۔ اس کے بعد کئی روز تک لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہا، یعنی فریقین میں خون ریز جھڑپیں بھی ہوتی رہی۔ انہی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑائیوں یا جھڑپوں کو دیکھا۔ پھر یہ لڑائی اگلے سال عکاظ کے میلے تک ملتوی ہو گئی۔ اگلے سال عکاظ میں مارکے کا رن پڑا۔ بالآخر ایک سمجھوتے پر اس کا خاتمہ ہوا۔